ہم کرتے گے سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے جی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ تو آپ سلسلے ہمارے دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں امید ہے، اور سلسلے سے آپ سیکھ رہے ہوں گے۔ مدنی مذاکرے میں جہاں بڑی عمر کے اسلام بھائی، نوجوان اسلام بھائی سوالات کرتے ہیں، وہاں مدنی منع بھی سوالات کرتے ہیں، اور امیر السنت ان کے انداز سے ان کی سمجھ میں آ جائیں ایسی تربیت فرماتے ہیں۔ یعنی ہر کسی کی تربیت ہے، مدنی منوں کی تربیت ہے، بڑے اسلام بھائیوں کی تربیت ہے، اسلامی بہنوں کی تربیت ہے، یعنی سب کی تربیت ہے، سب کی تربیت ہے مدنی مذاکرے میں۔ تو مدنی مذاکرے کے وہ حصے جو مدنی منوں کے لیے خاص ہیں، تو ان کے مدنی گلدستے تیار کیے گئے ہیں۔ آج بھی چند مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں۔ کون لے کر آئے ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں اپنے رکن شورا اماد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے اچھے انداز سے اپنا حال احوال مدنی منوں اور مدنی منیوں کے پوچھ ہم نے کہا آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ یہ واہ بھائی، اور آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ انداز بھی ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے گھر جائیں یا کہیں بیٹھے ہیں تو آپ جیسی آپ مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوئے، جامعۃ المدینہ میں گئے یا دار المدینہ میں گئے، آپ یعنی کہ گھر سے نکلتے وقت سلام کر رہے ہیں، بس یہاں پہ سلام ہو گیا۔ جب آپ اپنے اسکول وین میں پہنچے، آپ اپنی وین میں پہنچے تو اس وقت بھی سلام کیجئے، اور جو نیا اسلامی بھائی آ رہا ہے، جو مدنی منع آ رہا ہے آپ کی وین میں بیٹھا ہے، تو وہ بھی سلام کرے، آپ سلام کا جواب دیجئے۔ ایک اچھا ماحول بنائیے ہیں، خیر خیریت بھی معلوم کرتے رہیے۔ اور ہمارا مدنی موسم جاری ہے مدنی منوں کے سوالات امیر السنت کے جوابات میں، اور محرم الحرام جو سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں جہاں نئے سال کے بارے میں کیا کیا کرنا چاہیے وہ ایک مدنی پھول اور ایک موضوع ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں ایک خاص دن 10 محرم الحرام آتا ہے، جس کے بارے میں اپنے سلسلے میں بیان کر چکے کہ یہ جو دن ہے، اس دن میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے۔ تو بہرحال محرم الحرام نئے سال کا ابتدا ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی اسی مہینے کے اندر آتا ہے۔ پھر اس میں ایک اہم دن 10 محرم الحرام کا ہے۔ 10 محرم الحرام میں کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا ہوا وہ چیز، اور اس میں ایک اہم واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوا۔ اس سے پہلے ہی یہ دن جو ہے بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور اس واقعے سے پہلے ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ تو بہت اہمیت ہے اس دن کی، 10 محرم الحرام جسے کہتے ہیں یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ تو اس دن میں ایک بات تو یہ ہو گئی، سال شروع ہوا، سال کیسے منانا ہے، اس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کے بارے میں پتہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ یوں آ جائیں اس طرف کہ اس دن میں جو 10 محرم الحرام آئی اس میں کیا کیا واقعات ہوئے، واقعات پتہ چلے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا واقعہ پتہ ہوا۔ پھر اس کے ساتھ اب اگلی بات کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ اس میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، اور اس دن کو ہم مناتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر اس کے کچھ اہم مدنی پھول ہیں جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کس انداز سے کرنا ہے۔ اور آپ نے کہا نا تربیت تو ہوتی ہے مدنی مذاکروں کے اندر، سب کی ہوتی ہے، تو مدنی منوں کو بھی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ایک مدنی گلدستہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ جی
ہمارے یہاں محرم کے مہینے میں رنگ برنگے شربت، روٹی کی چوری اور کھچڑے پر نیاز دلوائی جاتی ہے۔ کیا اور بھی کسی چیز پر نیاز دلوا سکتے ہیں؟ اور اسی چیز پر نیاز کیوں دلواتے ہیں؟ اور اسی دن کیوں نیاز دلواتے ہیں؟ ان پر نیاز دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حلال طیب چیزیں ہیں۔ اسی طرح ان ہی پر دینا شرط نہیں ہے۔ کسی بھی کھانے پر اگر نیاز دیں گے، پانی کوئی سال ثواب کے لیے یا کوئی اور چیز دیں گے، کسی کو کپڑے دے دیں گے نیاز کی نیت سے، کسی کو دینی کتابیں دے دیں گے، مدنی رسائل دے دیں گے، سب کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ عاشورہ کے دن امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقا میدان کربلا میں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے تھے اور بڑا ظلم و ستم ان پر ڈھایا گیا تھا۔ تو یوں یہ ایک انتہائی کربناک اور دردناک باب ہے ہماری تاریخ کا۔ چونکہ یعنی کہ یہ بہت زیادہ ان پر ظلم ہوئے تھے تو یہ زیادہ یادگار بن گئی ان کی۔ تو مسلمان جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنی بھی ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ اس طرح محبت میں ان کو ایصال ثواب کثرت سے کیا جاتا ہے، تو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ لیکن محرم یا 10 تاریخ یہ شرط نہیں ہے، سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور 10 تاریخ کو کرتے ہیں یہ بھی اچھا ہے۔ ایک مطلب ایک عرف ہے، روٹین ہے، تو اس کو یہ غلط تو ہے ہی نہیں، مگر اس کو لازم، کمپلسری، واجب نہ سمجھے۔ ایک امر مستحب ہے، جو کرے ثواب کا حقدار ہے، نہ کرے گناہگار نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، تو نیاز کرنی ہے، نیاز کسی بھی چیز پہ ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ نے سنا، لیکن دیکھا دیکھی نہیں۔ انہوں نے یہ بنایا ہے، ان کے گھر میں اتنی دیگیں بن رہی ہیں تو ہم بھی اب ابو اتنی ہی دیگیں بنائیں گے، اور انہوں نے یہ چیز ڈالی ہے تو اب ہم بھی یہ چیز ڈالیں گے۔ اخلاص ڈالیں، اخلاص، جو بھی کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور دیکھا دیکھی نہیں ہو۔ پیارے مدنی منو، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ہم بھی یہ کام کریں گے۔ اچھا، تو یہ ہے کہ نیاز جب آپ کھائیں تو اچھے اہتمام کے ساتھ دسترخوان بچھائیے، کوئی ذرہ کوئی دانہ وغیرہ جو ہے زمین پر تشریف نہ لائے۔ اگر زمین پر آ جاتا ہے تو اس کو آپ جو اٹھا کے کھا لیجئے، اس کی بھی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ بس اوقات ایک بات یہ بچوں کے ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے کہ کوئی چیز گر جائے نا تو اس کو اٹھا کے نہیں کھانا ہے۔ اچھا، آپ مشروب پی رہے ہیں تو تھوڑا سا بچا دینا چاہیے، ورنہ لوگ آپ کو کہیں گے نیتیں ہیں یہ۔ تو یہ نہیں ہے بات، آپ نے پانی اتنا نکالیں جتنا آپ نے پینا ہے اور پورا پئیں، جو آخری قطرہ ہے نا اس کو بھی پی لیں۔ اسی طرح نیاز ہے، اب جتنی آپ کو بھوک ہے آپ اتنا نکالیں اور بار بار نکال لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جتنا نکالا ہے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہر چیز اللہ پاک کی نعمت ہوئی نا، یہ جتنی چیزیں جو نکالی گئی ہیں، اگر ایک شخص ایک چیز نکال رہا ہے تو اس کو اس بارے میں غور کرنا ہے کہ وہ اللہ پاک نے دیا۔ دیکھیں، بڑی پیاری بات تھی، مدنی مذاکرے میں ایک مرتبہ میں نے سنی، اور یہ آج سے کوئی پتہ نہیں 15 سال اس سے زیادہ پرانی بات میں آپ کو عاشق مدنی مذاکرہ ہے، وہ اس دور کی بات تھی۔ میں نے اس بات کو غور کیا، یعنی ہو رہا تھا اعتکاف والوں کا نا مدنی مذاکرہ، ٹھیک ہے، تو امیر سنت نے نعمت کی اہمیت سمجھائی۔ جیسے پانی کے اپنے چند قطرے کی بات کی نا، اس سے بات سمجھ میں آئی، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ جتنا پانی ہے نا دنیا میں، اللہ چاہے تو سب کو دودھ کر دے، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک دودھ والا جو ہوتا ہے نا، جس کو دودھ بیچنا ہوتا ہے، وہ ایک قطرے دودھ کی بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا، مثال کے طور پہ دودھ بعض جگہ پر باقاعدہ اس کی ایک بالٹی ہوتی ہے تو نیچے اس نے یہ رکھا ہوتا ہے، اس کو نکالے گا تو نیچے بھی دیگچی ہوتی ہے کہ اگر کوئی گرے گا تو دیگچی میں گرنے کا رس جو ہوتا ہے وہ کس نے برتنوں میں نکال رہا ہوتا ہے، بڑے آرام سے۔ کوئی چیز ویسٹ نہیں ہونا چاہیے، بیچنی ہے، یعنی بیچنی تھی کہ آپ کو اس کے پیسے ملنے تھے تو آپ نے اس کی جو ہے نا حفاظت کی۔ اور ایک وہ پانی ہے، اگر آپ کو پیسے نہیں بھی مل رہے، آپ کی آخرت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ پانی اگر آپ بچائیں گے اور ضائع کریں گے تو وہ آپ اس پر سوال، اپنے لیے سوال کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ اور اگر مدنی منع تو اب بھی یہ عادت بننی چاہیے چیزیں ضائع کرنے کی، اور مال ضائع کرنے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی یہ مال اگر اجازت ضائع کریں گے کسی اور کا مال، تو اس پر یہ بھی ہوگا کہ ان کے پیسوں سے وہ مال پیمنٹ کر دیا جائے۔ یعنی اگر مدنی منع ہوتے ہیں، مجھے خود بعض مدنی منوں کا پتہ ہے، اچھا مدنی ماحول ہوتا ہے نا تو ان کو کچھ مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں، تو وہ مدنی منع کیا کہتے ہیں، ہمارا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا،
हमारा कोई गुनाह लिखा थोड़ी जाता है, अभी तो हम छोटे, हम बड़े होंगे फिर नमाज पढ़ेंगे, अभी तो यूं और वो। ये मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे सोने सोने मदनी मुन्नो, आपका अगर गुनाह नहीं भी लिखा जाता तो बुरी अखलाक होना कोई अच्छी बात थोड़ी है कि आप किसी के जाकर गरेबान पकड़ रहे हो। ये कोई आपको किसी ने थोड़ी बोला हुआ है। आप जाकर गंदे गंदे कपड़े पहन लें और ऐसे हो कि या कीचड़ लगी हुई है या मिसाल के तौर पे ये रखा हुआ है, इस तरह तो आप भी नहीं पहनते। आपको मतलब बाल ऐसे कोई जंगलियों की तरह बनाकर आप आ गए हो, ऐसा नहीं करते। तो ये जो गुनाह है ये बुरे अखलाक भी है, ये अखलाक की बर्बादी भी है और ये आखिरत की बर्बादी की तरफ लेकर जाने वाले हैं। अब ये समझदार हो जाते तो इस तरह जवाब भी दे रहे होते। बड़ी ताज्जुब बात है, मुझे एक ने तो कई बार इस तरह का जवाब दिया होगा ना, तो ऐसा होता है। अच्छा, यूं है कि चलें गुनाह नहीं लिखा जा रहा है ये तो पता है, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत बात कर दी और उसने पिटाई कर दी, अब ये जो उसका जो मुक्का आ रहा है या उसका थप्पड़ आ रहा है वो भी नहीं आएगा आपके पास? वो तो आएगा। अब आप छोटे हैं, गुनाह नहीं लिखा आ रहा है, लेकिन अगर किसी का कोई गलत कर दिया तो बस औकात ये कि आप रोने भी तो लगते हैं कि किसी ने आपने गलत बात की थी ना, आपने गलत काम किया था, तो उसका अंजाम भी फिर सज़ा भी फिर आपको मिलती है। तो प्यारे मदनी मुन्नो, अब जो हम प्यारे मदनी मुन्नो क्यों कहते हैं, ठीक है, बच्चे बोले प्यारे बच्चों कैसे हैं आप, जो अच्छे होते हैं ना बच्चे अच्छे, तो अमीर सुन्नत ने उनका नाम रख दिया प्यारे मदनी मुन्नो। हाँ, वो प्यारे मदनी मुन्ने, बाकी सब मदनी मुन्ने जरूर है, मदनी मुन्ने सब है। प्यारे मदनी मुन्ने वो हो गए जो अच्छे हैं। प्यारी मदनी मुन्नियाँ, मीठी मदनी मुन्नियाँ, कितने प्यारे अंदाज से अमीर सुन्नत जो है फरमा रहे होते हैं। तो सारे बच्चे मदनी मुन्ने बन जाएं, अच्छे अच्छे काम कीजिए। अब किसी बच्चे ने, अब इधर बच्चा ही बोला जाएगा, अब किसी बच्चे ने गलत काम किया, अब उसको हम कैसे बोलें मदनी मुन्ना? आप अच्छा काम करें तो हम भी फख्र से बोले हमारे को ये बोल देते हैं, हम उस बच्चे को ये बोलते हैं आप जो है अच्छे काम कर कर अच्छे मदनी मुन्ने बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई अच्छे अच्छे मदनी मुन्ने बन जाइए, और जो बने हुए हैं वो प्यारे प्यारे मीठे मीठे सोने सोने मदनी मुन्ने मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ बन जाएं। तो ये मदनी मुन्ने, मदनी मुज़ाकरे देखने वाले, मदनी काम करने वाले, अम्मी अब्बू की खिदमत करने वाले और अल्लाह पाक की नेमतों की बारे में एहतियात करने वाले मदनी मुन्ने बने। आपने कोई चीज़ें ज़ाया नहीं करनी, आपने न्याज भी बनानी भी है, खानी भी है, खिलानी तो उस सूरत में है जब अम्मी अब्बू ने बनाकर कहा कि वहाँ जाकर दे दें। तो आप अपनी जेब की चीज़ें तो खैर इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आज जो मदनी मुन्ने बड़े हो गए हैं वो इन और उनका जहन अपनी तरफ से वो करना चाहें तो वो अलग बात है, लेकिन न्याज बनानी क्या है, क्या बनानी? हाँ जी भाई, क्या बनाएंगे आप न्याज? आइए आपको मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। पापा, 12 रबीउल वाले दिन हम अपने घर में न्याज में क्या पकाएं? मदनी मुन्नी ने बड़ा प्यारा सवाल किया है कि हम क्या पकाएं न्याज के लिए। आला हज़रत से पूछते हैं हम न्याज में क्या पकाए करें। फतवा रज़विया शरीफ में इस तरह का मजमून है कि न्याज में ऐसी ग़िज़ा पकाई जाए जिसका हर जुज़ खा लिया जाए, हर हिस्सा खा लिया जाए। अब बिरयानी पकाओ तो हड्डी फेंकनी पड़ती है, मसाला गर्म फेंकना पड़ता है। ऐसी क्या चीज पकाएंगे जिसकी हर हर जर्रा जो है ना ये पेट में चला जाए, कुछ भी फेंकना ना पड़े। ये आला हज़रत ने मशवरा दिया है कि न्याज ऐसी हो। खीर है, इसके अलावा हलवा है, खिचड़ा है, सत्तू शरीफ, इसका कोई जो ज़ाया नहीं हो सकता अगर चाहे तो। मुसीबत यह है कि अगर इनको ऐसी चीज दी भी जाए ना आवाम को न्याज की कि जिसका हर जुज खाया जाता हो, लेकिन इन्होंने इतना गिराना है कि अल अमान वाला फीस। अक्सर अवाम बहुत गिरा रहे होते, देखा यही है। न्याज करनी है तो बोनलेस गोश्त ले लिया, बोटियां ही बोटियां, जो भी गर्म मसाला डाला इसमें वो सारा पीस कर इसका पाउडर बना लिया जाए। जो भी हो पिसा हुआ मसाला हो सब उसमें डाल दिया जाए, तो अब कोई नजर तो आएगा नहीं, वो तो सारा खाना खा लिया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो कोई भी जुज फेंकना नहीं पड़ेगा, कोई भी हिस्सा, जुज माने हिस्सा, उसका जर्रा भी फेंकना नहीं पड़ेगा। हाँ, अपनी नाकदरी और कोताही और जल्दबाजी और गफलत की वजह से कोई गिराए तो वो एक अलग बात है। तो इस तरह की ग़िज़ा मिज़ाब रहमत अम्मी को बोलो कि पकाए न्याज के लिए, घर में मिलके आका की न्याज खाएं। उनको भी इससे सबक हासिल करना चाहिए जो जुलूस में यूं फेंक रहे होते हैं। वो किसी ने कैच किया तो हाथ से फट कर भी चावल उड़े, और नीचे अगर वो गिरा तो जाया। न्याज तो हाथ में देनी है एहतराम के साथ।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। देखिए भाई प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, हमारे पास कितनी प्यारी एक चीज़ है कि बुजुर्गों के ईसाले सवाब के लिए, सहाबा इकराम अली रिदवान के ईसाले सवाब के लिए, अहले बैत के ईसाले सवाब के लिए, उम्महातुल मुमिनीन के बल्कि अंबिया के ईसाले सवाब के लिए, खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ईसाले सवाब के लिए मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। उसमें मुसलमानों को खाना खिलाना भी है। पहले एक चीज़ ये समझे, जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है, अंबिया की बात है, हमारी नेकियों की इनको कोई ऐसी हाजत नहीं कि हम उनको ईसाले सवाब करें या उनके लिए दुआ करें, उनको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दुरूद पाक ये भी दुआ है क्या कि ए अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। उलमा ने फरमाया कि दुरूद पाक कबूल ही कबूल है। किस माना पर कि ये वो दुआ है कि कबूल ही कबूल है, अल्लाह पाक तो खुद रहमत नाजिल फरमा रहा है, हमारे दुआ की तो हाजत ही नहीं है, हमारी दुआ की कोई ज़रूरत नहीं। दुआ तो इसलिए की जाती है, यानी यूँ होता है कि बादशाह के बारे में कोई अगर फ़कीर आकर दुआएं करना देना शुरू कर दे कि बादशाह के सल्तनत है, बादशाह का इकबाल बुलंद हो, तो वो तो पहले से इकबाल बुलंद है, तो उसे इस दुआओं की ज़ाहिरी तौर पर हाजत नहीं है। वो अलग बात है कि बादशाह की मिसाल कुछ और है, उसको भी दुआओं की हाजत है। तो वो जो दुआ की बात हो रही है, उस दुआ की बात से इस बात को समझा जाए कि यहाँ पर जब छोटा बड़े के लिए दुआ करता है तो वो बड़े की तवज्जो हासिल करना चाहता है। फ़कीर दुआएं कर रहा होता है, उसको भीख मिल रही होती है। बहरहाल भीख के लिए दुआएं करना अच्छी चीज़ नहीं है कि वो भीख ही मिले इसलिए दुआ कर रहा हो। हम अगर दुरूद पाक पढ़ते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं, तो हमारे सलातो सलाम पढ़ने की सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई हाजत नहीं है। इसका फ़ायदा हमें ही हासिल होता है। हम नियाज़ करते हैं, उसका फ़ायदा हमें हासिल होता है। 12वीं शरीफ की नियाज़ हो, मुहर्रमुल हराम की नियाज़ हो, जिस पर बुज़ुर्गों को नियाज़ दिया जाए उसका अदब है। मुहर्रमुल हराम में बिल्कुल नियाज़ करें, मोहब्बत के साथ करें, रबीउल अव्वल में भी करें, सफ़र मुज़फ़्फ़र में करें, जिस महीने में साल के जिस दिन चाहें करें, मगर अदब के साथ, एहतराम के साथ ये काम होना चाहिए और नियाज़ का एहतराम होना चाहिए। यानी देखें आला हज़रत की कैसी मदरी सोच है कि इसका कोई जुज़ बचे ही नहीं, खाना खाएंगे हड्डी बच जाएगी, ऐसा होना नहीं चाहिए। कि ये नियाज बुजुर्गों को इस चीज़ का सवाब, इशारे सवाब किया गया है, भेजा गया है, तो ये बड़ी अहमियत वाली चीज़ है, बड़ा अहमियत वाला जो है ये खाना। में आपको एक न्याज ही की बात हो रही है, तो मैं आपको आला हज़रत का एक अंदाज़ जो है ना न्याज का, वो मदनी गुलदस्ते के ज़रिए आपको मैं बताता हूँ। नियाज कार्य सवाब है, बुजुर्गों की नियाज, खुसूसन इन दिनों में शोहादाए करबला के इसाले सवाब के लिए नियाज। ये होता खाना इसाले सवाब का, इसको फातिहा का खाना भी बोलते हैं। तो बरकतन बुजुर्गों की फातिहा को वो नियाज कहते हैं। एक अदब का लफ्ज है, तो इसमें भी एहतियात करनी चाहिए, इसका भी अदब हो। वैसे तो हर खाने का अदब है, लेकिन नियाज का अदब बढ़ जाएगा कि उसकी निस्बत बुजुर्गों से हो गई। तो जितना एहतराम करेंगे, अदब करेंगे, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। इस तरह आजकल गिराते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो ये ना किया जाए। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में जब कुछ लोग हाजिर थे, आला हज़रत कुछ ऊंचे बैठे हुए थे तख्त पर, तो किसी ने वो कोई मिठाई हाजिर की कि हुजूर इस पर गोश्त पाक की नियाज दिला दें। तो आपने फातिहा पढ़कर तकसीम करने के लिए वापस दे दी उनको कि बांट दो। तो वो बांट रहे थे, इतने में आप अपने तख्त से नीचे उतर आए और जमीन पर उकड़ू बैठकर नोक के जबान से कुछ उठाने की कोशिश फरमाने लगे। फिर तख्त पर आकर बैठ गए। अब एक अनोखा वाकया था। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि दरअसल तकसीम करने में कुछ बेख्याली में इस नियाज का एक जर्रा जमीन पर तशरीफ ले आया था, तो मैं उसे अपनी जबान की नोक से उठा रहा था। तो ये आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का नियाज का अदब।
اور ہماری حالت جو کچھ ہے آپ کے سامنے، جس طرح نیاز کو پھینکتے ہیں اٹھا اٹھا کر، اور جس طرح مطلب کچرا کنڈی میں بھی ڈال آتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے، ادب کیا جائے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، یاد رکھیں جو نیاز کا کھانا ہے وہ تو ویسے ہی متبرک ہو گیا، با برکت والا کھانا ہو گیا، لیکن جو عام گھروں میں کھانا کھایا جاتا ہے، جو آپ کھاتے ہیں، اس کا بھی ذرہ جو ہے نا اس زمین پر تشریف نہیں لانا چاہیے۔ آپ دسترخوان بچھا کر کھائیے۔ اچھا، اگر آپ نے احتیاط کی، ٹھیک ہے، بعض بچوں کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے، تو بعض کو تو نوالا بنانا بھی نہیں آتا کہ نوالا کیسے بنانا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ نوالا بنا کے اب جب اٹھا رہے ہیں، اچھا تو آپ چاول وغیرہ کھا رہے ہیں، تو آپ اس طرح نوالا بنایا تو ایک ہاتھ نیچے رکھ لیں اور اس طرح آپ نے اپنے منہ میں رکھا۔ اب جو یہاں پہ ذرات آ گئے، اب آپ نے اس کو الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا، جو گر گئے یہاں پر آپ کے ہاتھ پر آ گئے، اس کو الٹے ہاتھ سے نہیں لینا، بلکہ اس کو بھی سیدھے ہاتھ سے اٹھانا ہے، اس طرح اٹھا کے آپ منہ میں رکھ لیجئے۔ اچھا، پھر بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ چمچے وغیرہ سے جو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے لکوڈ والی ہے، وہ ہاتھ سے نہیں کھائی جائے گی، تو اب یہ ہے کہ جب آپ چمچے سے اس کو لے رہے ہیں تو پھر اس کو بھی نیچے سے بھی آپ نے صاف کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ نے چمچے سے لیا، اب یہاں سے جو ہے وہ اس کا جو پانی وغیرہ ہے، جو شربت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے آپ جو چمچے سے کھانا چاہ رہے ہیں، تو بس اوقات وہ لکوڈ والی ہوتی ہے تو وہ نیچے آ رہی ہوتی ہے، تو پھر کپڑوں پر بھی گر جاتی ہے۔ آپ کو دکھ کب ہوتا ہے؟ زمین پہ گرنے سے شاید آپ کو اتنا دکھ نہ ہو، لیکن آپ کے اچھے کپڑے ہوں اور آپ نے شادی میں جانا ہو، آپ نے کسی تقریب میں ہو، کپڑے پر آ جائے نا وہ جو کھانا تھا، اوئے ہوئے، اب آپ کو فکر لگ جائے گی، امی کیا کہیں گی، کپڑے خراب ہو گئے، اب میں کیا کروں، بس ہو گئے، مون بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیاز جو ہے، یہ کھانا جو ہے زمین پر گر رہا ہے، تو آپ کے دل میں ایک ہلچل نہیں ہو رہی ہے، آپ کے کپڑوں پر آ گیا، تب اس لیے ہلچل ہو رہی ہے کہ یار کپڑے خراب ہو گئے۔ تو یہ جتنے بھی کھانے وغیرہ ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ کھانے کے دوران اگر کوئی دانہ یا لقمہ وغیرہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر پوچھ کر کھا لیجئے، انشاءاللہ عزوجل مغفرت کی بشارت ہے۔ کتنی پیاری بات ہے اگر ذرات وغیرہ گر جائیں۔ اچھا، یوں بھی ہو سکتا ہے جب مدنی منع کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو پہلے یہ بات کر لیں، اگر جس کے آگے دانے ہوں گے وہ اٹھا کے کھا لے گا، بس اوقات گرتے رہتے دانے، پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنا کھایا ہوتا ہے اتنا جو ہے گرایا ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہو، جیسی ایک دانہ گر گیا فوراً عادت میں ہوگی۔ اور جو بڑے ہیں نا، تھوڑے امی ابو وغیرہ، جو دادا دادی وغیرہ ہیں، یہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے کھانا کھائیے، کھانا کھا رہے ہیں نا، جیسی ایک ذرہ نیچے آ گیا نا، آپ نے پہلے اس کو اٹھائیے، تو ان کی تربیت کیجئے، اس کو اٹھائیے، تو کوشش اس کی یہ ہوگی کہ وہ ذرہ نیچے گرنے نہیں دے۔ ایک مرتبہ آپ اچھا اہتمام سے کھلا دیں۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے، وہ کہنے لگے کہ میں ایک جگہ پہ پہنچا تو اس ملک کا جو ایک بڑے عہدے والے تھے، انہوں نے مجھے کھانے پہ مدعو کیا، بولے کہ بچوں کو بھی لے کر آئیے گا، تو بولے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ان کی دعوت میں گیا، تو بولے اب میرے بچے ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اب بولے اب میں تربیت کر رہا ہوں، بھائی یوں نہیں بیٹھنا ہے، یوں نہیں کھانا ہے، یوں ہونا چاہیے۔ اب بولے ٹینشن آ گئی، کیونکہ اتنے بڑے لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے، اب میرے بچے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، اب ایک دن میں یا تھوڑی سی دیر میں کتنی تربیت کر سکتا ہوں؟ بولے پر بھائی شور مت کرنا، جو دیں وہ کھا لینا۔ اب مہمان، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے، کوئی مہمان آ رہا ہو، کوئی ایسا نا، پیسے نہیں لینا ان کے سامنے، رونا نہیں ہے ان کے سامنے، اور مانگنا نہیں ہے، اگر وہ پیسے دیں تو لینے۔ اب تربیت کر لیں، اب کھانا لگے گا نا، پہلے ان کو لینے دینا ہے، پھر آپ نے لینا ہے۔ اب ہوتا ہے کیا، دسترخوان آ گیا اور بس پھر جتنی بھی آپ کی تربیت تھی نا، تو تھوڑی دیر تو وہ آپ اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں تو شاید آپ کے بھرم میں رہے گا، پھر وہ آپ کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دے گا، بولے گا ادھر دیکھوں گا آپ کی کچھ نہ کچھ مدنی پھول مل جائیں گے، تو پھر ہوگا کیلا چاہیے، یہ چاہیے، پھر آپ بولیں یہ کیا ہو گیا، تو یہ وہی ہوگا جو اتنے عرصے سے چلتا چلا آ رہا تھا۔ لازمی بات ہے، ایک منٹ کے اندر پورا گھول کر کچھ نہیں پلایا جاتا، یہ سارا کام ہوتا ہے، سالوں کی پلاننگ چاہیے، اور آپ کو یہ بچے جو ہے نا ہمارے فیوچر کے، آپ سمجھے ہمارے لیے روشن مستقبل ہے، تو ہماری آخرت کا مستقبل بھی ان کے ساتھ ہے، اور ان کا ادب کرنا وہ یہی ہے کہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ ان کو یہ چیزیں آداب بیان کی جائیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے تو آج فائدہ ہوتا۔ اچھا، یہ جو بات کی نا، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا کہ ایک کی قبر تھی، تو خاندان کے بچے پہنچے ہوئے، قبرستان جاتے تھے ہر جمعے کے جمعے، تو دادا کی قبر تھی، اب دادا کی قبر سجا دی۔ کیسے سجا دی؟ چادر چڑھا دی، کسی قبر پر تھی وہاں سے لے کر آ گئے، وہ دادا کی قبر پر چڑھا دی، جو کنڈے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا باجرے کے یہ وہ، اب وہ بچے تو بچے ہیں، ہو گئے اس کی قبر میں کنڈے رکھے ہوئے تھے، ادھر کو منع کرنے والا تو کوئی ہے نہیں، وہاں سے وہ کنڈے لے کر آئے، دادا کی قبر پہ لا کے رکھ دی۔ بھائی یہ کیسے لے کر آئے؟ وہاں رکھے ہوئے تھے،
اب ان کو تو یہ قبرستان میں رکھے ہوئے یہاں رکھ دو, کسی نے وہاں رکھ دیے ہوں گے تو اپنی دادی کی قبر پہ لا کے سجا دی. تو یہ نہیں کرنا. یہ آپ بچے تو بچے ہوتے ہیں, بچوں والا ذہن ہوتا ہے. ابھی سے آپ ان کی تربیت کریں کہ یہ چیز ہماری ہے, ہم نے استعمال کرنی ہے, اس طرح کھانا ہے. اور جب یہی کھانا نیاز کا کھانا ہو جائے, کاش یوں ماحول بن جائے کہ جب بھی کھانا کھائیں نیاز کا کھانا کھائیں. صبح کا ناشتہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ, اور دوپہر کا کھانا یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی فاتحہ, پھر رات کا کھانا اپنے عزیز و اقربا جو دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کے اصالہ ثواب کے لیے کر لیں, اور کے خود کھا لیں. ایسے بھی فاتحہ ہو جائے گی, نیاز ہو جائے گی. مطلب اس پہ فاتحہ پڑھ کر اگر اصالہ ثواب کر دیا, یا کھانا کھا رہا ہے اور اس کھانے سے حاصل ہونے والی قوت کو نیکی پر استعمال کرنے کی نیت ہے اور اس کا ثواب اصال کر دیا, تو یہ بھی اصالہ ثواب ہو سکے گا. تو اصالہ ثواب کیجئے, نیاز کھائیے, نیاز بنائیے, نیاز تقسیم کرائیے, مگر ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے کہ نیاز کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام بھی کیجئے. ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں. آپ کو مدعی گلدستہ دکھائیں گے. جی پیارے امیر سنت, یہ بتائیے کہ محرم کے مہینے میں کچھ لوگ ساری رات حلیم کی نیاز کرتے ہیں اور اونچی آواز میں ساؤنڈ بھی بجاتے ہیں, جس میں گانے بھی بجاتے ہیں اور نعت بھی, اور ہمیں شور کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی. اور کچھ لوگ صبح کی نماز کے وقت بھی ایسا کرتے رہتے ہیں, تو اس طرح ثواب ملے گا؟ جواب عنایت فرما دیجیے. اور جو کھچڑا پکاتے ہیں, ہم کھچڑا بولتے ہیں اس کو, حلیم دراصل اللہ کا نام ہے. تو کھانے کی چیز کو حلیم بولنا خیر جائز ہے. جو یہ حلیم بولتے کھچڑے کو, کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ویسے بھی ایک معروف لفظ ہے یہ, لیکن میں پسند نہیں کرتا. اس کا متبادل لفظ موجود ہے کھچڑا, ہم کھچڑا بولتے ہیں دعوت اسلامی والے, بعد ابا نصیب. بہرحال تو کھچڑا کرنا امام علی مقام کے ایصال ثواب کے لیے, شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے, یہ بالکل جائز ہے, ثواب کا کام ہے. البتہ نماز محرم کی 10 تاریخ کی فجر والی یہ بھی فرض ہے, اور سارے سال نماز فرض ہے, روزانہ 5 وقت فرض ہے. تو نماز پڑھنی چاہیے. دیکھو ہم جو دعوت اسلامی والے جو ہے نا, ہم نیاز بالکل مانتے ہیں کہ نیاز کرنا چاہیے, نیاز کرتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, کھلاتے بھی ہیں, لیکن ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. کہ ظاہر نماز فرض ہے نا, اور وہ نیاز مستحب ہے, تو فرض کا درجہ مستحب کے درجے سے زیادہ ہے, لہذا نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی چاہیے. اگر نیاز نہیں کرے گا گناہگار نہیں ہوگا, نماز نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا. یہ بھی سوال میں ہے کہ وہ خوب وہ رات بھر یہ بڑی آواز سے وہ بجاتے رہتے ہیں طرح طرح کے وہ, تو یہ مطلب ہے کہ اس طرح تو یہ بیچارے جو گلی والے ہوتے ہوں وہ بھی سو نہیں سکتے ہوں گے, پریشانی ہوتی ہوگی. تو اس طرح کا کچھ بھی نہ ہو, گناہ بھرا انداز, نیاز ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو, مقصود کربلا والوں کا ایصال ثواب یا غوث پاک کا ایصال ثواب بارگاہ رسالت میں بھی نظر کی جاتی ہے, تو یہ ہو تو انشاءاللہ قبولیت کی قوی امید ہے, اللہ کی رحمت سے قبول ہو جائے. بہرحال اس میں نماز کو کوئی مطلب ہے کہ نماز میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالی ہم کو نمازی بھی بنائے اور نیازی بھی رکھے. جی بھائی, اب پہلے ہم جو ہے نمازی ہیں, پھر اس کے بعد نیازی ہیں. نیاز تو سب کھا کے جاتے ہیں, لیکن نماز کا سب اہتمام نہیں کرتے. نماز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, اچھا اہتمام ہونا چاہیے. پہلے جو ہم نمازی ہیں, پھر اس کے بعد نیازی ہیں, تو نیاز بھی اچھی کرنی ہے اور نماز بھی اچھی پڑھنی ہے. تو دونوں کام اچھے ہوں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جی مات بھائی, سیکھ بھی لیجئے اور اگلے سلسلے کا انتظار بھی کیجئے. پہلے ہمارے سلسلوں کے اندر نماز کا طریقہ بیان ہوا ہے, اور امیر سنت کا رسالہ بھی پڑھ لیجئے, ویب سائٹ بھی دیکھ لیجئے, اور مدنی مذاکروں میں شرکت بھی فرمائیے. آپ نے بات کہی نا کہ اور نماز سیکھ لیجئے. نیاز کیسے سیکھی ہوئی ہے؟ ہائے ہائے ہائے, اس پکوان سینٹر سے بنے گی, یہ چیز بنائی جائے گی, یہ یوں ہوگی. نیاز سیکھی بھی ہے نا, تو نماز بھی تو سیکھیں.
کبھی کاش ایسے بھی دعوت آئے کہ ہمارے گھر میں جو ہے نیاز کا اہتمام ہے، اس کے بعد نماز سکھانے کا بھی انتظام ہے، یا پہلے نماز سکھانے کا انتظام رکھیں پھر اس کے بعد نیاز کا اہتمام رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب